داخلے کا؟ میں نے کہا یار فراغت ہے رات میں، تم داخلہ فارم بھر رہے نہ پڑھائی کی، ایک دن تم آج فارغ ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، خط و کتابت ہو چکا ہے۔ میں چلو میرا کیا، لاؤ ناشتہ کراؤ، بھر دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید تحریر اچھی نہیں ہوگی، لے گیا آرڈر میں، اس نے ناشتہ کرایا، میں نے فارم بھر دیا اس کا، نیچے دستخط کرنا تھا، میں نے کہا یہ یہاں پہ دستخط کر دو۔ کہنے لگا مولانا یہ کام بھی آپ ہی کر دیجیے نا۔ میں سمجھا تو پورا جاہل ہے، تو دستخط کرنا بھی نہیں جانتا اس کا مطلب۔ میں نے کہا اچھا پان لے آؤ، دستخط بھی تمہارا کر دیتے۔ ہماری تو بس اتنی سی آرزو رہتی تھی ہم لوگوں کی، چلو کام ہو گیا۔ رات کو فارغ ہوا ہمارے ساتھ، دستار بندی ہوئی اس کی، لیکن یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی کہ ایک جاہل آدمی بھی ہمارے ساتھ فارغ ہوا۔ کل ہو کے میں نے شیخ الحدیث سے پوچھا، مفتی محمد اعظم صاحب ابھی بھی زندہ ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو بڑا انیائے ہوا، یہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایک جاہل بھی فارغ ہوا جس کو لکھنا بھی نہیں آتا، اور آپ نے سند دے دی اس کی، وہی مرکز کی سند، بریلی کا تو بڑا مقام تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے تم نہیں سمجھتے ہو اس بات کو، سند اس لیے دی، فراغت اس لیے دی کہ کم از کم یہ وہابی تو نہ بن سکے گا۔ سند دے دی، دستار دے دی، کم از کم بریلی کا فارغ شدہ مولوی ہے، یہ اس کی لاج رکھے گا، اپنے خاندان، اپنے حواری، اپنے احباب کو بچا کے رکھے گا، کم از کم یہ وہابی تو نہ بن سکے گا۔ اس زمانے میں بھی وہی تھا، میں نے کہا حضور بہت اچھا کیا، بھلے گدھا فارغ ہوا ہمارے ساتھ، لیکن کم از کم وہابی تو نہ بن سکے گا۔ آج میں جب سوچتا ہوں اس بات کو، کتنا بڑا فلسفہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، حدیث پڑھ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ سند مل گئی، وہ مولوی کہلائے گا اس طبقے کا، ظاہر سی بات تو اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت کی رکاوٹ یا تو علماء کے ذریعے ہوتی ہے یا پیروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پچھلی قوموں کے بارے میں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کبھی اپنے عالم اور اپنے پیروں کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اس کے ناجائز کردہ چیز کو ناجائز سمجھتے تھے؟ ان مولوی پیروں کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے تھے، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ جواب دیا صحابہ رسول نے ہاں یا رسول اللہ یہ تو تھا۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو فتویٰ صادر ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو چاہے وہ حدیث کے خلاف ہو، اس کو دین مان لیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جب تک آپ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے آپ ہدایت سے دور رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے؟ ترکت فیکم امرین، اپنے آخری خطبے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے تقریباً 81 یا 82 دن کے بعد آپ دنیا تشریف لے گئے تھے، امپورٹنٹ خطبہ تھا آپ کو، جس میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ہماری ہدایت کی گارنٹی دو چیزوں کو پکڑنے میں، وہ کیا؟ اللہ کا کلام قرآن اور رسول کا کلام حدیث، اسی کو کہتے ہیں اہل حدیث، جو قرآن و سنت کو پکڑے ہوا، مضبوطی عامل ہو، یہ نہیں کہ اہل حدیث کے خاندان میں پیدا ہو گیا۔ ہم زمانے بریلویت میں تھے، بھلواڑے میں تھے، ایک اہل حدیث عبدالقہار صاحب ابھی زندہ ہوں گے، بیچارے ہمارے پاس آئے دعوت دینے کے لیے، نوجوان سے لڑکے تھے، ایک عطر کی شیشی پیش کی انہوں نے، ایک ہاتھ سے سلام کیا مصافحہ، تو میں تو پہلے دیکھ کے چونک گیا نیچے سے اوپر تک بھی کون ہے جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا۔ تعارف کرایا صاحب میں اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا میں کیا نظر آتا ہوں آپ کو؟ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر میں کیا دکھتا ہوں آپ کو؟ دوسرا سے گھبرائے، چونکے۔ آپ اہل سنت ہے تو میں نے کہا اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق؟ سنت اور حدیث تو ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا۔ میں نے کہا بہرحال ایسا اہل حدیث مجھے قبول نہیں، میں داڑھی والا، بغیر داڑھی کے تھے، میں نے کہا یہی اہل حدیث ہے بغیر داڑھی والا؟ تو میں نے کہا اس سے بڑھیا تو اہل سنت داڑھی والا ہے نا۔ میں آج دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہتے ہیں میں اہل
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ماں باپ اہل حدیث ہیں، داڑھی نہیں، نماز نہیں، دین سے دوری، اور آپ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اہل حدیث اور حدیث والا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، علماء رکاوٹیں، ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا، بڑے بڑے علماء کا، امام کا، ہم پڑھاتے تھے، ہدایہ میں کچھ پڑھا رہے ہیں اور حدیث میں کچھ پڑھا رہے ہیں، ایک ہی چیز، حدیث میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، یہاں کچھ اور ہے، لیکن حق پہ چل نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں تو یہ بٹھایا گیا تھا